دھکے کھاتے ہیں، حلال روزی کمانے کے لیے سفر کرتے ہیں، آپ کا کاروبار بھی عبادت ہے، آپ کا بیوی بچوں کا حق ادا کرنا کی بھی عبادت ہے، آپ اللہ کی مرضی کے مطابق جو بھی کام کرتے ہیں وہ عبادت میں آئے گا، اور اللہ نے اسی عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ دنیا کا دستور ہے، جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی اسے یوز لیس بنا کر کے پھینک دیا جائے۔ یہ مائک میرے سامنے رکھا ہے، یہ مائک کام نہ کرے میں ہٹا کے پھینک دوں گا اس کو۔ یہ سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہ اگر یہ کیمرہ کام کرنا بند کر دے، موبائل ڈیڈ ہو جائے تو بلا وجہ کوئی اس کو اسٹینڈ میں لگا کے سامنے نہیں رکھے گا، بھائی اب کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے، ڈیڈ ہو گیا، فون ڈسچارج ہو گیا، فوراً ہٹا کے ختم کر دے گا۔ دنیا کا دستور ہے میرے بھائی، جو چیز اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے اسے ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر یہ مقصد ہم پورا نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی یوز لیس ہو جائیں گے، ہم بھی بیکار ہو جائیں گے، اور آج ہم بیکار ہو چکے ہیں۔ آج جس کا جی چاہتا ہے ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، ابھی اتر پردیش کا معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے، ظلم کرنے والے بھی وہی ہیں، اور ہم مظلوم ہونے کے باوجود ہمیں کو مارا بھی جا رہا ہے، ہمیں کو سزا بھی دی جا رہی ہے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہو گئے میرے پیارے ساتھی؟ ظالم مظلوم ہی کو سزا بھی دی جا رہی ہے، مظلوم ہی کے خلاف ساری FIR بھی درج کی جا رہی ہے، اور مظلوم ہی کو جیل کے اندر بھرا جا رہا ہے، اور مظلوم ہی کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ یہ ناانصافی اور یہ بے ایمانی میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کہاں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہمارے نبی نے کبھی دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے آپ نہیں بھاگے ہیں، آپ نے بڑی سادہ، بڑی سمپل، بڑی سادھارن زندگی آپ نے گزاری ہے، اور آپ کی فیملی نے بھی گزاری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آتے ہیں، نبی کے کمرے میں آتے ہیں، نبی کا کمرہ کوئی سنگ مرمر نہیں بچھائے، کوئی ماربل نہیں بچھائے، کوئی ڈیکوریشن نہیں لگائے، کوئی گھر میں ٹائلز نہیں لگے ہوئے، چھوٹا سا کمرہ ہے، مٹی کا فرش ہے، کھجور کے تنے کا پلر ہے اور کھجوروں کا چھپر ہے، چھوٹا سا کمرہ اللہ کے نبی کا ہے۔ حضرت عمر آتے ہیں، ایک چٹائی پر اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، ایک لکڑی کا چھوٹا سا پیالہ کنارے رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا مشکیزہ چمڑے کا برتن جس میں پانی بھرا جاتا ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ یہ نبی کے کمرے کا فرنیچر ہے، یہ نبی کے کمرے کا سامان ہے، یہ نبی کی پراپرٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو بڑے آرام سے اپنے اپنے محلوں میں رہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، روم کا بادشاہ تو اپنے محلوں میں آرام سے رہتا ہے، ایران کا بادشاہ تو اپنے محل میں آرام سے رہتا ہے، اور آپ اللہ کے نبی ہو کر کے اتنی سمپل لائف گزار رہے ہیں، اتنی سادہ لائف گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یبن الخطاب، اے عمر ابن خطاب، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخرہ، اے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں؟ ہمارے نبی نے ہمیشہ آخرت کو اپنے سامنے رکھا ہے، لیکن ہمارا دنیا کے لیے ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہمارے جینے مرنے کا مقصد کیا ہے صرف؟ جبکہ ہم جانتے ہیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله منها كافرا، اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ اس دنیا میں کافر کو، شرابی کو، زانی کو، بدکار کو، حرام خور کو سب کو کھلا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت نہیں۔ اور آگے بڑھیے، یہی وہ دنیا ہے جس کو کمانے کے لیے آج ہمارا نوجوان حرام راستے اپنا رہا ہے، لاٹری خرید رہا ہے،
جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے مذہب میں لاٹری حرام ہے، سود کھا رہا ہے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ میرے مذہب میں سود اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کہ ہر رجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کا۔ ہمارا نوجوان آج سود کھا رہا ہے۔ میرے پاس اسی بہار سے مدھوبنی سائٹ سے فون آیا ایک نوجوان لڑکے کا جو اپنی بہن کا علاج کرانے کے لیے پریشان ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب میری بہن بہت بیمار ہے، علاج کرانا چاہتا ہوں، مدد کر دیجیے۔ میں نے کہا میرے بھائی میں تو تمہارے گاؤں میں گیا ہوں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں تمہارے گاؤں میں، تو اپنے گاؤں کے کسی آدمی سے کہو قرضہ لے لو، مدد مانگ لو، قرضہ لے لو۔ اس نے کہا مولانا صاحب میرے گاؤں میں بہت مسلمان پیسے والے ہیں، مجھ کو قرضہ بھی دینے کو تیار ہیں، مگر میں قرضہ لینے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ قرضہ جو مجھ کو دیں گے، اگر 1 لاکھ دیں گے تو ان کو 1,10,000 چاہیے، وہ 1 لاکھ دیں گے تو ان کو 1,20,000 چاہیے، وہ قرضہ دیں گے تو بیاج پر دیں گے، سود پر دیں گے، اور میں سود دینا نہیں چاہتا۔ یہ حالات آج مسلمان قوم کے ہیں، جن کے مذہب میں یہ سکھایا گیا کہ قرضہ کے اوپر کوئی پروفٹ نہیں کما سکتے۔ اگر آپ کسی کو 100 روپیہ قرضہ دیتے ہیں اور یہ طے کر کے دیتے ہیں کہ وہ 100 کا 110 دے گا، حرام ہے، وہ 10 روپیہ بیاج ہے، سود ہے، انٹرسٹ ہے۔ اگر آپ کسی کو 100 روپیہ قرضہ دیتے ہیں اور یہ طے کر کے دیتے ہیں کہ وہ 100 روپیہ قرضہ آپ کو لوٹائے گا اور ساتھ میں آپ کو چائے پلائے گا، تو وہ چائے بھی آپ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ چائے ڈسٹرب کرے گا، چھوڑ دو نا سارے دوبارے ایک ساتھ بار بار کیوں؟ اگر 100 روپیہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور اس 100 روپیے کے قرضے پر اگر آپ نے سامنے والے سے چائے بھی اگر مانگ لی تو یہ چائے بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ مسئلہ قرضے پر آپ پروفٹ نہیں کما سکتے۔ پروفٹ کمانا ہے، بزنس کرو، پارٹنرشپ کرو، پیسہ لگا کے۔ قرضہ دیا ہے، قرضہ مدد کے لیے دیا جاتا ہے، قرضہ کمانے کے لیے۔ اسلام میں قرضے کے اوپر آپ پروفٹ نہیں کما سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا، ایک ٹرم طے ہو گئی کہ 6 مہینے میں وہ قرضہ لوٹا دے گا۔ 6 مہینہ گزر گیا، وہ قرضہ نہیں لوٹا رہا ہے۔ وہ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ورنہ آج تو لوگ واٹس ایپ کر دے، کال کر دے کہ بھائی میرا پیسہ لوٹا۔ امام صاحب اس قرض دار کے گھر گئے اپنا پیسہ مانگنے کے لیے، اپنا پیسہ لینے کے لیے۔ امام صاحب اس آدمی کے دروازے پر گئے، گرمی کا موسم ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور اس انسان کے آنگن میں، اس کے گھر کے آنگن میں ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے۔ امام صاحب دروازے پر کھڑے ہیں، وہ انسان دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے دور کے بہت بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے دروازے پر کھڑے ہیں، مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، مجھے جو قرضہ دیا تو واپس مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا امام صاحب بہت دھوپ ہے، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائیے اور اس پیڑ کے سائے میں آ کر کے، اس کی چھایا میں آ کر کے آپ ٹھنڈک حاصل کر لیجئے۔ او لوگو، تم تو حلال و حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتے، تم تو سود و بیاج کی پرواہ بھی نہیں کرتے، تمہارے اسلاف کیسے تھے ذرا غور کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے کہ اے میرے بھائی، میں نے تم کو قرضہ دیا ہے اور میں اپنا قرضہ واپس مانگنے آیا ہوں۔ اگر میں تمہارے گھر کے آنگن میں لگے اس پیڑ کی چھایا بھی حاصل کر لوں گا تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں یہ بھی انٹرسٹ میں شامل نہ ہو جائے، کہیں یہ بھی بیاج میں شامل نہ ہو جائے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں چونکہ تم کو قرضہ دیا ہے، ایسے آیا ہوتا، مہمان کے طور پہ آیا ہوتا، تمہارے گھر بیٹھ کے ایک گلاس پانی بھی پی لیتا، مگر میں قرضہ مانگنے آیا ہوں
اپنا قرضہ واپس مانگنے آیا ہوں، اور اگر آج میں تمہارے پیڑ کے نیچے میں نے چھایا حاصل کر لی تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی حرام نہ ہو جائے، یہ بھی سود میں شامل نہ ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس قدر سینسٹیو دین ہے، اسلام ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی تعلیم اسلام نہیں۔